صدمہ صدمہ ہوتا ہے، موت موت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ موت والد کی ہو تو یہ صدمہ بھی ساری زندگی نہیں بھلایا جاتا۔ اگر صدمہ والدہ کی دنیا سے رخصت ہونے کا ہو تو یہ صدمہ بھی بھلایا نہیں جاتا۔ لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ ماں کے دنیا سے جانے کے بعد، باپ کے دنیا سے جانے کے بعد تو غم زدہ ہوتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ میری امی چلی گئی، کاش زندہ ہوتی تو خدمت کرتا، میرا ابو چلا گیا، کاش زندہ ہوتا تو خدمت کرتا۔ لیکن جن کے والدین زندہ ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے۔ جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا؟ کھیت جل گیا، بارش آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اس کو غم ہو رہا ہے۔ اور ذرا غور فرمائیے گا، صحابی رسول نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے پہلے مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت کرنی چاہیے، خدا اور مصطفیٰ کی اطاعت کے بعد پھر تمہیں اطاعت کرنی چاہیے والدین کی۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے پہلے اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ تمہارا رب یہ حکم دے رہا ہے عبادت صرف اللہ کی جائے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، قاضی الحاجات صرف اللہ ہے، کشتی پار لگانے والا صرف اللہ ہے، بیڑے کو بچانے والا اللہ ہے، اولاد کو دینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ اس لیے پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ لوگوں سنو، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عبادت کسی اور کی نہیں، سجدہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ نے اپنے ذکر کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا، اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، دنیا کو بتا دیا کہ جس طرح تم نے میری اطاعت کرنی ہے ویسے ہی تم نے والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات سنیے، یہ جو ہمارے ہاں چرچا ہے نا گھروں میں، بچے نے کوئی غلطی کی نہیں اور ماں نے فوراً اسے بد دعا دی نہیں۔ پچھلی جو ہماری مائیں گزری وہ اگر کہیں بچے نے کوئی شرارت کی بھی صحیح تو بچے نے جب شرارت کی وہ بد دعا نہیں دیتی تھی بلکہ دعا دیتی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے کی شرارت پر بد دعا نہیں بلکہ دعا دیتی تھی۔ اس لیے کہ سنیے، جس طرح ماں کی دعا قبول ہوتی ہے ویسے ماں کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ آج کی ماں تو نہ جانے کتنی بد دعائیں اکٹھی کر کے اور ایک ہی دفعہ اپنی اولاد پہ ڈالتی ہے۔ میں آپ کو اس بات کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے ویسے ماں کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن ماضی کی جو مائیں گزریں وہ بچہ شرارت کرتا، بچہ بدتمیزی کرتا، بچہ گستاخی اور بے ادبی کرتا تو وہ ماں اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی تھی، غصے میں آ کے بھی دعا دیتی تھی۔ اور اللہ کو ان ماؤں کی ادائیں اتنی پسند تھی کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا، میری بات پہ توجہ کیجئے گا۔ وقت ایک ایسا آیا، ہمارے ہاں ایک امام ہے آپ کی مسجد کا، اس امام کا مرتبہ بڑا ہے۔ ایک امام ہے جامع مسجد کا، اس کا مرتبہ اور بڑا ہے۔ ایک امام ہے شاہی جامع مسجد کا، اس کا مقام اور بڑا ہے۔ ایک امام ہے فیصل مسجد کا، اس کا مقام اور بڑا ہے۔ اور ایک امام ہے بیت المقدس کا، اس کا مقام اور بڑا ہے۔ ایک امام ہے مکے کا، اس کا مقام اور بڑا ہے۔ ایک امام ہے مدینے کا، اس کا مقام اور بڑا ہے۔ پھر ایک امام ایسا ہے جو
مکے کے اماموں کا بھی امام ہے، جو مدینے کے اماموں کا بھی امام ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا، ہماری سوسائٹی میں مکے اور مدینے کے اماموں کے بھی امام الشیخ عبد الرحمن السدیس صاحب موجود ہیں۔ یہاں حاجی حضرات بھی بیٹھے ہیں جن کی زندگی سعودی عرب میں گزری ہے، وہ جانتے ہیں کہ اماموں کی بھی ترتیب ہے، کوئی مکے کا امام ہے، کوئی مدینے کا امام ہے، کوئی مکے کے حرم کا امام، کوئی مدینے کے حرم کا امام، لیکن ایک امام ایسا ہے پوری روئے کائنات پہ، مکے میں جاتا ہے امام وہی ہوتا ہے، مدینے میں جاتا ہے امام وہی ہوتا ہے، اسے الشیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو حج کا خطبہ بھی دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو حج بھی پڑھاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو روئے زمین پہ اس سے بڑا مقدس کوئی نہیں، روئے زمین پہ اس سے بڑا پاکیزہ کوئی نہیں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس خطبہ جاری کیے ہوئے ہیں اور آپ واقعہ سنا رہے ہیں والدین کی اطاعت کا، آپ لیکچر دے رہے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرو، آپ لیکچر دے رہے ہیں، مائیں بد دعا نہ دیا کریں۔ این اس لمحے میں سوال کرنے والا امام کعبہ سے سوال کرتا ہے، آپ ذرا بتائیں نا، اللہ نے آپ کو اس مقام پہ نافذ کیا کہ آپ کعبہ کے بھی امام، آپ مدینے کے بھی امام، آپ مکے کے بھی امام، آپ کو یہ مرتبہ ملا کیسے، یہ حوصلہ ملا کیسے، یہ درجہ ملا کیسے، یہ منصب ملا کیسے؟ امام کعبہ فرماتے ہیں پھر سنو، ایک وقت ایسا تھا، ایک بچہ ایسا تھا جو بچہ شرارتی تھا، ہر وقت گھر میں شرارت کرتا تھا، مہمان گھر میں آ گئے، بچہ بھی گھر میں موجود ہے، ماں نے چاول پکائے، ماں نے دال پکائی، دال پکانے کے بعد اسے رکھ دیا۔ اب جب مہمانوں کے سامنے اس دال کو پیش کیا، دال کو جب کھایا گیا، دال میں ریت تھی، دال کو جب کھایا گیا دال میں مٹی موجود تھی، ماں کی بڑی انسلٹ ہوئی، اس نے جب دیکھا کہ واقعی مٹی موجود ہے، مہمان بھی موجود ہیں، اب وہ ماں غصے میں ہے، یہ مٹی کس نے ڈالی، ریت کس نے ڈالی؟ اسے اندازہ ہوا میرے بیٹے نے ریت ڈالی ہے، بیٹے کو بلایا گیا، بیٹے سے پوچھا گیا دال میں ریت آپ نے ڈالی، دال میں مٹی آپ نے ڈالی؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے ہی ڈالی، میں تو شروع سے شرارتی ہوں۔ ماں غصے میں آ گئی، ماں جذبات میں آ گئی، لیکن ذرا توجہ کیجئے گا، اس ماں نے گالی نہیں دی، اس ماں نے بد دعا نہیں کی، اس ماں نے مرنے کی بد دعا نہیں کی، اس ماں نے کہا جا بیٹا میں تجھے دعا دے رہی ہوں، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اس ماں نے بد دعا نہیں دی، دعا دی، یہ دعا عرش کو چیرتی ہوئی چلی گئی اور وہ شخص کعبے کا امام بن چکا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، امام کعبہ سے پوچھتے ہیں وہ لوگ کون ہے، وہ فرد کون ہے، وہ انسان کون ہے، وہ بچہ کون ہے، وہ کعبے کا امام کون ہے؟ تو رونے لگے، ہچکیاں چھوٹ گئی، آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی۔ جب آنسو رکے، جب رونا رکے تو رو کے کہنے لگے وہ بد دعا کو دعا میں بدلنے والی میری ماں تھی اور اللہ نے مجھے اس کی دعا کو قبول کر کے کعبے کا امام بنا دیا۔